अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ वुल्फ्सबेन की एपिसोड 8। तो फाइनली वुल्फ फेयर और हमारे वैम्पायर तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब एक तीसरी मखलूक नॉवल में एंट्री होने वाली है उसकी, और वो आपको एंड पे पता चलेगा। थोड़ा तो सस्पेंस रखने दे मुझे। तो आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। नॉवल जो है मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया आप लोगों के लिए, तो 25 to 30 एपिसोड होंगी इसकी, ठीक है? तो खुश हो जाए सारे। तो जल्दी से आज एपिसोड कल पहले से निस्बत ज़्यादा थोड़ी लंबी है। पहले मैं 3000 वर्ड्स की देती थी, आज मैंने 4000 वर्ड्स की दी है। तो सब दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, बहुत ही मज़े की एपिसोड है। मैं पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लिखकर तो मैं होती हूँ, लेकिन पढ़ने पर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेट्स स्टार्ट एपिसोड 8, नॉवल वुल्फ्सबेन बाय एस्मा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। तुम वाकई ठीक नहीं लग रहे, वो आहिस्ता से उसकी गाल से हिलाते मिनमिनाई। ड्रैवन के चेहरे की जिल्द एकदम शफाफ और क्लियर थी। एलिन ने महसूस किया उसके चेहरे पर भवें और पलकें हैं, इसके सिवा कोई बाल तक नहीं। वो इतना अजीब हद तक वजीह और पुरकशिश था कि वो नजरें तक हटा ना पा रही थी। मैं ठीक हूँ एलिन, जिद मत करो, वापस जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। सुन लिया तुमने? मजाक समझ रखा है तुमने अपनी जिंदगी को? वो वैम्पायर्स 2 सेकंड लगाएंगे और तुम्हारे खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ कर पी जाएंगे। क्या तुम ऐसी मौत मरना चाहती हो? मैं तुम्हें इनसे नहीं बचा सकता, जाओ यहाँ से अभी। वो उसके डांटने पर साथ ही रो दी। ड्रैवन के हाथ पैर उसको सिसकियां और हिचकियां भरता देखे फूले। ड्रैवन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एलीन लड़खड़ा गई। एलीन! वो फौरन आगे बढ़ा और इसकी कमर दोनों हाथों से जकड़ ली। एलीन ने रोते हुए आंखें जोर से बंद कर ली। ड्रैवन की नजर इसके चेहरे पर गई। इसका रंग जर्द पड़ रहा था। शायद उसकी गर्दन पर जिसने काटा ये उसी का असर था। तुम्हें कहीं जलन या दर्द हो रहा है? इसने नरमी से उसको संभाले ही पूछा तो इसने रोते हुए अपने सामने से गर्दन और एक टांग की तरफ इशारा किया। ड्रैवन ने दांत भींच लिए। पागल लड़की, वो बड़बड़ाया। फिर इसने एक लम्हे की भी ताखीर ना की और इसे सहारा देकर दरख्त के साथ उसकी जैकेट बिछाकर बिठा दिया। एलिन ने कमजोर सी भीगी मुस्कुराहट दी। मैं ठीक हूँ। ड्रैवन ने सख्त नजरों से उसे देखा। चुप, मैं अभी आया, हिलना मत यहाँ से। वो तंबीही लहजे में कराया तो वो सहम गई। उसे जाता देखती दर्द से कराहती रही। ड्रैवन चंद लम्हों में वापस लौटा तो इसके हाथ में हल्के जामनी रंग के चंद जंगली फूल थे, जिनके पत्तों पर हल्की नमी चमक रही थी। वो एलीन के सामने आया और इस पर एक प्यार भरी मुतफक्कर निगाह डाले करीब ही घुटनों के बल बैठ गया। एलीन ने हैरत से इसके हाथों में मौजूद फूलों को देखा। ये कौन से फूल हैं? वो कमजोर आवाज में तजस्सुस संभाल ला पाते बोली। चुप रहो एलिन प्लीज। ड्रैवन ने नरमी मगर संजीदगी से उसे खामोश करवाया। इसने उंगलियों से फूलों को हथेली में रखकर मसलना शुरू किया। इनसे हल्का सा शिफाफ रस निकलकर ड्रैवन की शिफाफ सख्त हथेली पर फैलने लगा। ड्रैवन ने एक लम्हे को इस सहमी रोतू एलिन की तरफ देखा जिसे इतना सा दर्द भी ढाल कर रहा था। वो छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। थोड़ा सा जल सकता है लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। ज्यादा दर्द हो तो मेरी बाजू पकड़ लेना जोर से। वो उसकी ताकीद पर आंखों से चंद आंसू गिरा गई। पर तुम्हारा बाजू तो जख्मी है, वो बमुश्किल बोल सकी थी। ड्रैवन ने दांतों पर दांत पीस कर उसे देखा। तुम्हारे पकड़ने से मेरे बाजू के जख्म फट नहीं जाएंगे एलिन, समझ गई? मुझे दर्द नहीं होता, इसलिए तुम अपने दर्द की फिक्र करो इस वक्त। ड्रैवन की लंबी ताकीद पर एलिन ने जबरन ही सही खामोशी से सर हिला दिया। ड्रैवन ने आहिस्ता से इसकी शर्ट का कॉलर जरा सा खोलने को हाथ बढ़ाया ही कि वो बेख्तियार अपनी शर्ट का गिरेबान डरकर मुट्ठियों में भींच गई। ड्रैवन ने एक बेबस निगाह एलीन पर सब की। मैं बस ये फूलों का रस लगा रहा हूँ, डरो मत। तुम इतनी भी हसीन नहीं कि मैं तुम्हारे हुस्न में खोकर बहक जाऊंगा। हाथ हटाओ वरना लो खुद लगा लो। उसके डरने पर बिगड़ा ड्रैवन के रूड होने पर एलीन अपने गिरेबान पर रखे हाथ फौरी हटा गई। ड्रैवन ने उसका ऊपर पहना स्वेटर जो काफी लूज था उसे खींच कर एलीन के कंधों के नीचे सिरकाया। फिर अंदर पहनी उसकी शर्ट के 2 बटन्स खोलकर शर्ट भी एक तरफ से नीचे सिरकाई। वो बराह रास्त एलीन की आंखों में देखने से इज्तनाब बरत रहा था। यही एलीन भी कर रही थी। इसकी गर्दन पर सुर्खी मजीद गहरी हो चुकी थी। ड्रैवन की आंखों में हल्की सी तशवीश उभरी। किसी गंदी चीज ने काटा है। वो जेरे लब बड़बड़ाया। फिर उसने आहिस्तगी से वो रस इसकी गर्दन की तरफ लगाना शुरू किया।
اس کے ہاتھوں کی گرمی پر ایلین نے بے اختیار ان ہلکی پیلی آنکھوں والے شخص کو دیکھا۔ جیسے ہی ٹھنڈا رس اس کی جلد سے لگا، ایلین ہلکی سی کسمسائی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر کے سسکاری لی۔ جل رہا ہے؟ ڈرائیور نے فوراً فکر سے پوچھا۔ ایلین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ اس کی آواز نرم ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے سکون کا سانس لیا۔ پھر اس کی نظر اس کی ٹانگ پر گئی جہاں اس نے درد کی نشاندہی کی تھی۔ وہ ایک لمحے کو جھجکا، پھر آہستہ سے اس کی پینٹ ٹہنے تک اوپر سرکائی۔ اس کی پنڈلی پر بھی ہلکی سرخی اور خراش کے نشان تھے۔ ڈرائیور کی جبڑے کی لکیر سخت ہو گئی۔ تم واقعی ساری رات یہاں رہی ہو؟ کس قدر بے وقوف ہو تم ایلین! وہ آہستہ سے بڑبڑایا تو ایلین نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ وہ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنا خوبصورت کیوں تھا۔ میں نے کہا نا، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ احسان فراموش نہیں ہوں میں ڈرائیور۔ ایک بات بتاؤ، جنگل میں رہنے کے باوجود تمہاری اسکن اتنی اچھی کیسے ہے؟ تم نے شاید پوری باڈی ویکس کروا رکھی ہے، چہرہ بھی کلین۔ کورین اسکن کیئر کرتا ہے کیا یہ جنگلی بوائے؟ وہ ایک دم اس کی ٹانگ دیکھتا ٹھٹکا۔ وہ اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی جب ڈریون اور اس کی نظریں ملی۔ جس طرح زخموں پر لگانے کو یہاں بے شمار پھول پودے ہیں، ویسے ہی خطرناک جڑی بوٹیاں بھی ہیں جن سے نکلتی گیسز ہمارے جسموں کے بال جھاڑ دیتی ہیں، سوائے سر کے بالوں کے۔ ایلین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سچ میں ڈریون؟ وہ فوراً سیدھی ہونے کی کوشش میں ہلکی سی کراہی۔ ڈریون نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہلو مت لٹل مون، تمہارا مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے، اتنی ضدی ہو تم۔ وہ نرمی مگر تنبیہ کے انداز میں بولا تو ایلین نے ہلکی سی زبان باہر نکالی جس پر وہ ہفکی چھوڑے مسکرایا۔ میں تو بس سوچ رہی ہوں، وہ آہستہ سے شرارت پر اترے بولی۔ اور وہ کیا ہے؟ ڈریون کو یقین تھا کچھ الٹا ہی سوچ رہی ہوگی۔ اگر میں بھی ان جڑی بوٹیوں کے پاس کھڑی ہو جاؤں تو مجھے ویکس کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ڈریون نے اسے چند لمحے گھورا، پھر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم واقعی پاگل پیس ہو، وہ دھیرے سے بولا، اور تم واقعی حسین ہو۔ ڈریون کی انگلیاں ایک لمحے کو رک گئیں۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایلین کی آنکھوں میں معصومیت تھی، کوئی جھجک نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ بس سچ کہہ رہی تھی۔ ڈریون نے نظریں ہٹا لی۔ بیکار باتیں مت کرو، وہ آہستہ سے ڈانٹتے بولا تو ایلین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بھی آہستہ سا منمنائی۔ وہ ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ تمہیں کبھی کسی نے نہیں کہا؟ ایلین کے سوال پر ڈریون چند لمحے خاموش رہا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ ایلین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ناممکن، وہ نفی میں گردن ہلا کر بولی۔ تمہیں آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے ڈریون۔ ڈریون کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں آئینہ استعمال نہیں کرتا، وہ فوری بولا تو ایلین نے چونک کر اسے دیکھا۔ پر کیوں؟ ڈریون نے چند لمحے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں کیسا نظر آتا ہوں، بار بار یاد دہانی کی ضرورت نہیں۔ ایلین اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، پھر مسکرا دی۔ کیا تم خود سے ناراض ہو، ناخوش ہو، اداس ہو؟ وہ مزید اس کے ایسے بے تکے سوال سننے کا اسٹیمنا نہیں رکھتا تھا۔ ڈرائیور نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آہستگی سے رس اس کی ٹانگ پر لگانے لگا۔ جیسے ہی رس لگا، ایلین نے ہلکی سی سانس لی۔ یہ واقعی اچھا لگ رہا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ ڈرائیور نے آخری بار رس لگا کر ہاتھ ہٹایا۔ کچھ دیر میں اثر ہو جائے گا، وہ فوری بولا، پھر لوٹنے لگا، مگر اچانک ایلین نے کمزور ہاتھ سے اس کی کلائی تھام لی۔ ڈریون، وہ اسے نرمی سے پکاری۔ وہ بے قرار ہوا۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ ڈریون نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی فکر تھی، اپنے درد کے باوجود اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ڈریون کے ہونٹوں پر ہلکی سی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے لمحہ ضائع کیے بنا جھک کر ایلین کو زمین سے اٹھا کر اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، تبھی بے ارادہ بازو اس کی گردن کی طرف باندھ کر اس کی خود پر جمی مسکراتی آنکھیں دیکھنے لگی۔ ایلین ایک لمحے کو بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ ڈریون، اس نے دھیرے سے پکارا، جیسے یقین نہ رہا ہو کہ وہ واقعی اس کے بازوؤں میں ہے۔ ڈریون نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی تیر رہی تھی جو وہ شاید خود بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ تم چل نہیں پا رہی، وہ جتاتے بولا، اور میں تمہیں یہاں مزید نہیں بیٹھنے دوں گا۔ ایلین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں خود بھی چل سکتی تھی، وہ آہستہ سے بولی، حالانکہ وہ خود جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ڈریون نے ہلکی سی بھویں چڑھائیں۔ واقعی؟
اس نے قدرے تنزیہ انداز میں پوچھا۔ ایلین نے نظریں چرا لی۔ شاید نہیں، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ ڈریون کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھنے لگا۔ درختوں کے درمیان سے گزرتی نرم روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ ایلین نے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ اس کے بازو اس کی گردن کی طرف ڈھیلے سے بندھے ہوئے تھے۔ ڈریون، اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی تھی۔ میرے کمرے میں، محفوظ جگہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ وہ حفیظ سا منمنائی۔ کیونکہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ایلین نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ تم ہمیشہ ایسے ہی سخت رہتے ہو، وہ دھیرے سے بولی۔ ڈریون نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت اور معصوم تھی، نہیں صرف تمہارے ساتھ۔ ایلین نے آنکھیں کھول کر اسے گھورتے انداز میں دیکھا۔ کیوں؟ اس کی آواز میں معصوم تجسس تھا۔ ڈریون چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد منہ بسوڑ گیا۔ کیونکہ تم میری بات مانتی نہیں ہو۔ ایلین کے ہونٹوں پر اس کے شکوے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور تم مجھے روکنا چھوڑتے نہیں ہو۔ مجھے میرے ڈیڈ کو بتانے تو دو کہ میں محفوظ ہوں، ان کی جان اپنے پیچھے خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ وہ اس کو دیکھتے ہی چلتے چلتے رکا۔ تمہیں تمہارے گھر کے کمرے میں چھوڑ دوں؟ وہ اس کے آفر پر حیرت سے مسکرائی۔ وہ یہاں سے 1 گھنٹہ پیدل چلنے پر آئے گا، اور تم اس زخمی حالت میں مجھے اٹھا کر کیسے لے جاؤ گے؟ وہ اس کے سوال پر آہستگی سے مسکرایا۔ مجھے مضبوطی سے پکڑو۔ ایلین نے اسے کس کر پکڑا ہی جب ڈریون نے اسے ایک ہاتھ سے اچھے سے سنبھال کر دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کو اس کی گردن کی محسوس رگ پر رکھتے دبایا ہی کہ وہ وہیں بے جان ہو گئی۔ معاف کرنا۔ وہ اسی لمحے ہوا کی رفتار سے جنگل کے کنارے کی طرف بڑھا۔ بالکل سیدھ میں صرف چند سیکنڈ لگائے وہ اس کے ڈیڈ کے فارم ہاؤس کے باہر جا کھڑا ہوا۔ اس پورے ایریا میں یہ اکلوتا فارم ہاؤس تھا، پھر وہاں جوہن کے نام کا بورڈ بھی درج تھا۔ ڈریون نے اپنی بازوؤں میں جھولتی ایلین کو دیکھا، پھر اپنی نظریں اس کے گھر کے 4 سو دوڑائیں اور کھڑکی کی جانب بڑھتے ہوئے جا پہنچا۔ اندر جھانکا تو اس کمرے کی دیوار پر ایلین کی تصویر دیکھے۔ ڈریون نے پیر سے کھڑکی کھولتے اندر جمپ مارا اور بازوؤں میں جھولتی ایلین کو آہستگی سے اس کے بستر پر لٹا دیا۔ وہ اب تک بے ہوش تھی۔ تم دوبارہ اگر ریڈ زون کے پار آئی تو میں پاگل ہو جاؤں گا تمہارے لیے۔ مت آنا ایلین، وہ جگہ، وہ ماحول اور وہ جنگل کا جنگلی ڈریون تمہارے حق میں بالکل اچھا نہیں۔ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، پر جب جب تم اپنے نرم ہاتھ سے مجھے چھوتی ہو، پیار سے بھری فکر ٹپکاتی آنکھوں سے دیکھتی ہو، مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ وہ جھک کر اس کے بال نرمی سے سہلا کر اس سے مخاطب تھا۔ وہ سو رہی تھی۔ بے ہوشی کا اثر جلد زائل ہو جاتا اور وہ اس سے پہلے کہ کسی کی نظر میں آئے وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ کمرے سے نکل کر بالکنی کے دروازے میں آ کر بھی ڈریون کی نظریں اس سوئے بے خبر نازک وجود پر جمی تھی، اور تبھی کسی آہٹ پر ڈریون فوراً سے گلاس کے دروازے کی اوٹ میں ہوتے چھپا، اور اس کے چھپنے کی دیر تھی کہ ایلین کے کمرے کا دروازہ کھلا اور مارک اندر داخل ہوا۔ جوہن شاید نہا رہے تھے، ورنہ اس کمینے کو ایلین تک پہنچنا دور اس کی شکل بھی دیکھنے نہ دیتے۔ اور تبھی مارک ایلین کو دیکھنے سیدھا اسی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ ایلین کو جس طرح وہ دیکھ کر مسکرایا، دیوار کی اوٹ میں کھڑے ڈریون کے ہاتھ مٹھیوں میں تبدیل ہوئے۔ ایلین، شکر ہے تم ٹھیک ہو، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ تم مر گئی، میری پیاری سی منگیتر۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر جب اسے یوں پکارا، ڈریون کی آنکھیں ہر جلن اور نفرت کو زائل کیے پیلی سے سرخ ہوئیں۔ منگیتر؟ کیا وہ کسی اور کی ہے؟ اس کی؟ ڈریون نے مارک کا غصے سے جائزہ لیا۔ وہ بھلے ایک فارسٹ آفیسر ہو، پر نظروں اور لک سے چھچھورا لگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ سوئی ایلین کے قریب جھکا، اس کے بال سہلا کر اس سے پہلے مزید جھکتا۔ ڈریون نے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ اس کی دھمک سے بالکنی کا پورا دروازہ ہل کر رہ گیا۔ مارک نے ڈر کر واپس اٹھتے بالکنی کی طرف دیکھا، وہاں لگے پردے ہل رہے تھے۔ مارک کی پیشانی پر بل ابھر آیا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، مگر جواب میں صرف سرد ہوا کا جھونکا آیا جو کھڑکی کے پردوں کو مزید زور سے ہلا گیا۔ ڈریون کی آنکھیں اب مکمل سنہری ہو چکی تھیں، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ وہ مارک کو ایلین کے اتنا قریب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مارک نے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر قدم بالکنی کی طرف بڑھایا۔ شاید کھڑکی کھلی رہ گئی ہے، وہ بڑبڑایا، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ جیسے ہی مارک پردے کے قریب پہنچا، ڈریون ایک پل میں اوپر چھت کی طرف چڑھ گیا۔ اس کی حرکت اتنی تیز تھی کہ انسانی آنکھ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مارک نے پردہ ہٹایا۔ بالکنی خالی تھی، لیکن اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور بالکنی کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔
धड़म, मार्क चौंक कर पीछे हटा। लानत, ये क्या था? इसने झुंझलाकर दरवाजा दोबारा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे बाहर से किसी ने थाम रखा हो। ड्रैवन बाहर खड़ा अपनी पूरी कुव्वत से दरवाजा पकड़े हुए था। मार्क ने एक बार फिर जोर लगाया। ये बंद क्यों हो गया? वो बड़बड़ाया। तभी पीछे बिस्तर पर लेटी एलीन ने हल्की सी करवट ली। मार्क फौरन इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। एलीन! वो फिर इसके पास आ बैठा। ड्रैवन की मुट्ठियों की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। मार्क ने झुककर एलीन के चेहरे के करीब आना चाहा, इसके बाल कान के पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक कमरे की टेबल पर रखा लैंप खुद ब खुद नीचे गिर गया। ठक! मार्क उछल कर पीछे हटा। ये क्या हो रहा है? इसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। ड्रैवन की आंखों में खतरनाक आग उबर आई थी। वो बालकनी की रेलिंग से एक झटके में नीचे उतरा और अगले ही लम्हे खिड़की के बाहर आ खड़ा हुआ। इसने उंगलियों से शीशे पर हल्की सी खराश दी। ये आवाज इतनी खौफनाक थी कि मार्क के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कोई है बाहर? वो घबरा कर बोला। इसने आहिस्ता से खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही इसने खिड़की के बाहर झांका, दो सुनहरी आंखें चमकी। मार्क की सांस रुक गई। कौन? वो कपकपा कर पीछे हटा। अचानक बाहर से खौफनाक सी गुर्राहट सुनाई दी। मार्क के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वेयरवुल्फ या वैम्पायर? वो खौफ से बड़बड़ाया। उसे याद आया जंगल में पिछले दिनों लोगों ने वेयरवुल्फ और वैम्पायर की मौजूदगी की बात की थी। वो फौरन पीछे हटा। लानत, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक आखिरी नजर एलीन पर डाली। मैं बाद में आऊंगा। वो जल्दी से कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद होते ही ड्रैवन की आंखों की सख्ती कुछ कम हुई। वो आहिस्ते से खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजरें फौरन एलीन पर जा ठहरी। वो अब भी बेखबर सो रही थी। ड्रैवन आहिस्ता से इसके करीब आया। इसने एक लम्हे को इसके चेहरे को देखा। मुझे पसंद नहीं आया जब कोई और तुम्हें छुए। वो धीरे से बड़बड़ाया, फिर जैसे अपनी बात से खुद ही चौंका। इसने फौरन पीछे हटते गहरी सांस ली। ये गलत है, बहुत गलत। वो एक आखिरी नजर इस पर डालकर हवा की रफ्तार से खिड़की से बाहर निकल गया और ड्रैवन को महसूस हुआ था कि वो सिर्फ एलीन की हिफाजत नहीं कर रहा था, बल्कि उसे खोने की ख्याल से जलने भी लगा था। वो तेज रफ्तारी से वापस रेड जोन को पार करता जंगल में दाखिल हो चुका था, जबकि मार्क के पसीने छूटे थे। वो हड़बड़ाकर जौहन के इस फार्म हाउस से निकल रहा था जब बुरी तरह जौहन से टकराया, जो अभी अपने कमरे से ही आ रहे थे। जौहन की आंखों में उसके लिए हकारत ही हकारत थी। तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ कदम रखने की, कमजोर इंसान? तुमने तो मेरी बेटी को मुर्दा तक मान लिया था। तुमने जुर्रत कैसे की यहाँ आकर अपनी ये गंदी शक्ल दिखाने की? जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी अलीन के जंगल में गुम होने पर, तो तुमने साफ मना किया था कि तुम्हें अपनी जान के लाले पड़ गए थे। और अब तुम किस बेशर्मी से यहाँ घुस आए, घटिया इंसान? मार्क जहान की तेज आवाज पर बुरी तरह घबरा गया। इसके चेहरे का रंग पहले ही खौफ से उड़ा हुआ था। वो अंकल, मैं तो एलीन की हैरियत पूछने आया था। इसकी आवाज में हिचकिचाहट और घबराहट वाजे थी। जॉन की आंखों में गुस्सा मजीद भड़क उठा। हैरियत? वो तंजिया अंदाज में हंसे। जिस शख्स ने मेरी बेटी को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, वो आज उसकी हैरियत पूछने आया है? तुमसे ज्यादा बुज़दिल और घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मार्क मार्क के होंठ ऐसी तजलील पर खुश्क हो गए। नहीं अंकल, बात ऐसी नहीं। वो मिनमिनाया। बस, जॉन ने हाथ उठाकर इसे खामोश करा दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने सोचा था तुम मेरी बेटी का सहारा बनोगे, लेकिन तुमने तो साबित कर दिया कि तुम सिर्फ नाम के मर्द हो। मार्क ने नजरें शर्म से झुका ली। मैं डर गया था। वो जंगल। वो दोबारा से परेशान होकर बोला। डर गए थे? जॉन ने सर्द लहजे में कहा। और एक अजनबी ने मेरी बेटी को वहां से जिंदा निकाला। तुम्हें अंदाजा है कोई था वहां जिसने उसे बचाया, जिसने उसे मेरे घर तक पहुंचाया, जिसने उसे रेड जोन तक पहुंचाया? मार्क जॉन की बात पर चौंका। कोई? इसके जहन में फौरन वो सुनहरी आंखें और गराहट गूंज गई। इसका गला खुश्क हो गया। अंकल, आपने आपने किसी को देखा? जॉन ने सर नफी में हिलाया। नहीं, लेकिन वो कोई तो था जरूर। एलीन खुद वहां से वापस नहीं आ सकती थी। मैंने रेड लाइन के करीब एक आदमी का साया देखा था। मार्क के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो शायद वेयरवुल्फ था या कोई वैम्पायर। वो आहिस्ता से खौफ से फुसफुसाया। जॉन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या बकवास कर रहे हो? जॉन का जैसे कलेजा मुंह को आया। मैंने खुद देखा, खिड़की के बाहर दो चमकती आंखें, कराहट। वो इंसान नहीं था। मार्क की आवाज ये बताते कांप रही थी। जॉन ने चंद लम्हे से गौर से देखा, फिर तंजिया अंदाज में मुस्कुराए। और तुम यहाँ से भी भाग आए? मार्क फिर शर्मिंदगी से खामोश हो गया। जॉन ने नफरत से सर झटका।
بس یہی فرق ہے تم میں اور اس اجنبی میں، وہ خطرے میں گیا اور تم بھاگ آئے۔ یہ جملہ مارک کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ اب سنو مارک، جوہن کا لہجہ سخت ہو گیا، آج کے بعد تم اس گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آنا۔ میں اپنی بیٹی کو تم جیسے بزدل کے حوالے نہیں کر سکتا، اور اگر باقی کوئی عجیب مخلوق میری بیٹی کے پیچھے تھی تو آج ہی گیٹ لینڈ برگ شہر سے نکل جائیں گے۔ مارک نے چونک کر سر اٹھایا۔ انکل، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جیسے اس انجام کے لیے تیار نہ تھا۔ میں تمہاری اور ایلین کی منگنی توڑ رہا ہوں۔ مارک کے قدم جوہن کے فیصلے پر جیسے زمین میں جم گئے۔ نہیں انکل، ایسا مت کریں، وہ اس پر پہلے ہی بہت مشکل سے آمادہ ہوئی تھی۔ وہ منت کر اٹھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، جوہن نے سختی سے جواب دیا، اور بہتر یہی ہوگا کہ تم خود ہی چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں۔ مارک کے چہرے پر بے بسی اور غصہ دونوں ابھر آئے، لیکن جوہن کی آنکھوں میں ایسا عزم تھا کہ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ مٹھی بھیجتے وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ سنہری آنکھیں بار بار ابھر رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ بڑبڑایا، اور ایلین کو بچانے والا وہی تھا کیا؟ مارک اب تک ڈر سے کانپ رہا تھا، جبکہ ادھر جنگل کے اندر ڈریون تیزی سے درختوں کے درمیان دوڑ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار مارک کا ایلین کے قریب جھکنا آ رہا تھا۔ اس نے اچانک ایک درخت پر زور سے مکہ مارا۔ اس کی گڑگڑاہٹ کی آواز جنگل میں گونج گئی۔ چند درختوں میں چھپ کر بیٹھے پرندے خوف سے اڑ گئے۔ ڈریون نے گہری سانس لی۔ وہ اسے چھو رہا تھا تو مجھے اس سے کیا؟ وہ خود پر چیخا۔ وہ اس کی منگیتر ہے، وہ ایک ساتھ ہے، اور وہ دونوں انسان ہے ڈریون۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے سخت ہو گئے، لیکن اسے ایلین کی معصوم مسکراہٹ یاد آئی، اس کا نرم لمس، اس کی فکر بھری آنکھیں۔ ڈریون نے اذیت سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ خطرناک ہے، میں نہیں برداشت کر پا رہا۔ دل کے کسی کونے میں وہ پہلی بار ایلین کے لیے بے چین ہو چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ بے جان ہو کر جنگل کے تاریک وسطی کونے میں گرتی علیرا کو کچھ مشکوک سائے شیڈ واکرز اٹھا کر لے جا چکے تھے۔ وہ سائے علیرا کو جنگل کی تیسری طرف لے جا رہے تھے، جبکہ ڈریون کے قدم جیسے ہی بستی کی حدود میں داخل ہوئے سے روتی ہوئی نیما اپنی طرف دوڑ کر آتی دکھائی دی تھی۔ ٹنٹنا، ناول میں انٹری ہوتی ہے شیڈ واکرز کی۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے موویز دیکھی ہوئی ہیں ایسی ویمپائرز والی یا اس طرح کی، اگر آپ نے دیکھی ہوئی ہیں تو آپ کو شیڈ واکرز کا پتہ ہوگا کہ وہ کون سی مخلوق ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں تفصیلی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے ناول، تو یہ بہت ہی تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، لیکن میں آپ کو بہت ڈیپلی سارے بتاؤں گی کیسے ان کی یہ لڑائی ہوگی۔ اب آ چکے ہیں، پہلے تھے ویمپائرز اور ویئرفل آپس میں دشمن تھے، لیکن اب ان کا بھی دشمن آ چکا ہے جو ان دونوں کے خون کا برابر پیاسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے شیڈ واکرز۔ وہ کیا ہے وہ جاننے کے لیے جڑے رہیں، کل ملتے ہیں ایک دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دیتے رہیے گا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے مزے کے اور ڈفرینٹ ناول جو ہیں ان کو ضرور پروموٹ کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ پڑھ کر چل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں بھائی کل، بائے بائے۔